मेरी रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बाकी थे कि एक दिन रफ़ीक ने यूनिवर्सिटी से वापसी पर एक अजीब व गरीब बात का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं चैनल फन पारे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। रफ़ीक नाम है उसका पुत्र। चाचा खैरदीन के चेहरे पर उदासी के साए मंडलाने लगे थे। इनकी आंखों में बेसकूनी छलक रही थी। इससे पहले कि मैं चाचा से कुछ कहता, चाचा खैरदीन ने खामोशी तोड़ी। शादी के 7 साल बाद बड़ी मन्नतों मुरादों से रफ़ीक पैदा हुआ था। खालिस देसी घी से बने मोती चूर के लड्डू तकसीम किए थे पूरी बरादरी और मोहल्ले में। बड़ा लाडला आंख का तारा था। बेजा लाड प्यार ने बड़ा अक्खड़ और जिद्दी बना दिया था उसे। पढ़ाई में बड़ा ही तेज था, इसलिए पेट काट कर बेहतरीन स्कूलों में दाखिल करवाया। मैं खुद 5 जमातें पढ़ा हुआ था और कई सालों से जूतों की फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था। काम पूरी यकसुई और ईमानदारी से करता, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिकान भी बहुत इज्जत करते थे। तनख्वाह बहुत ज़्यादा तो ना थी, मगर घर के खर्चे पूरे हो रहे थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता कि तनख्वाह एडवांस लेनी पड़ जाती। फैक्ट्री की एक पॉलिसी थी कि मुलाजमीन की तनख्वाह में से कुछ हिस्सा फैक्ट्री अकाउंट में जमा कर लिया जाता था। ये जमा शुदा रकम रिटायरमेंट के मौके पर या किसी वर्कर के नौकरी छोड़ने पर इसे अदा कर दी जाती थी। मैं और सफ़िया तो रफ़ीक को देखकर ही जीते थे। हमारी ज़रूरतें पूरी ना भी होती तो इसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखा जाता था। महंगे से महंगा स्कूल, कीमती कपड़े, जूते और हर वो चीज़ जिसकी वो ख्वाहिश करता था। इसको तो शायद अंदाज़ा भी ना था कि ये सब इतना आसान ना था। फिर वो दिन भी आया जब रफ़ीक ने मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल की और शहर के सबसे बेहतरीन कॉलेज में दाखिला लिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद इसकी माँ ने अपने सोने की बालियाँ बेचकर इसकी मोटरसाइकिल खरीदने की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अक्सर कहा करती थी, खैरदीन साहब, एक दफ़ा रफ़ीक पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया तो ऐसी कई बालियां बनवा देगा, देखिएगा आप। मैं इसकी ममता को देखकर हमेशा लाजवाब सा हो जाता। कुछ वक्त और गुजरा और इत्तफाक ऐसा हुआ कि उधर रफ़ीक की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का आखिरी साल था और इधर मेरी रिटायरमेंट में चंद माह बाकी रह गए थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से रफ़ीक का रवैया कुछ बदला बदला सा था। वो कुछ कहना चाहता था मगर कहते कहते रुक सा जाता। मेरा ख्याल यही था कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो कहते हुए हिचकिचा रहा है। मेरी रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बाकी थे कि एक दिन रफ़ीक ने यूनिवर्सिटी से वापसी पर एक अजीब व गरीब बात का मुतालबा कर दिया। अब्बा जी, जैसे भी हो हमें एक बड़ा सा मकान चाहिए। मैं और सफ़िया एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मैं अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी वालों के साथ ट्रेनिंग पर 1 माह के लिए कराची जा रहा हूँ। वापस आऊँ तो हमें नए मकान का कुछ करना होगा। इसने अपनी बात मुकम्मल की। मगर रफ़ीक पुत्र, मकान ख़रीदना कोई मामूली बात थोड़ी है, और वो भी इतने कम वक्त में, और फिर पैसे भी तो कितने चाहिए। इस बार सफ़िया ने समझाने के अंदाज में रफ़ीक से कहा। रफ़ीक कोई भी बात सुनने को जैसे तैयार ही नहीं था। कहने लगा, मैं जानता हूँ आपने कुछ ना कुछ जमा कर ही रखा होगा, और फिर अब्बा जी को भी तो रिटायरमेंट के वक्त एक बड़ी रकम हाथ आएगी। बस हमें ये काम करना ही होगा। इसके लहजे की सख्ती और बेरुखी मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मैं कैसे इसे बताता कि इसकी आला तालीम और ज़रूरियात को पूरा करने में कभी कोई पैसा जमा कर ही नहीं सके थे हम मियाँ बीवी। बहरहाल वो ट्रेनिंग के लिए कराची चला गया और मेरी रिटायरमेंट का दिन भी आ पहुंचा। एक छोटी सी तकरीब में मेरे जर्नल मैनेजर और साथियों ने मुझे फूलों के गुलदस्तों और नए ख्वाहिशात के साथ अलविदा किया। मेरा जहन अजीब कैफियत में से गुजर रहा था। मैंने 35 साल इस फैक्ट्री में काम किया था और अब मुझे यहाँ से चले जाना था। फैक्ट्री पॉलिसी के मुताबिक मेरी तनख्वाह का जो एक ख़ास हिस्सा जमा कर लिया जाता था, इससे एक माकूल रकम मुझे मिली। मैंने इस रकम को लेकर
بہت سے منصوبے اور خواب آنے والے دنوں کے لیے بن رکھے تھے، مگر شاید میں نے جو سوچ رکھا تھا وہ ممکن نہ تھا۔ میں نے صفیہ سے مشورہ کیا اور ایک نئے گھر کی تلاش شروع کر دی تاکہ رفیق کی واپسی پر اسے یہ خوشخبری دے سکیں۔ ہماری سوچوں اور ہر منصوبہ بندی کا محور صرف اور صرف رفیق ہی تھا۔ صفیہ نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور ہم نے 3 ہفتے کے اندر اندر اس مکان کا سودا کیا جہاں اب ہم رہ رہے ہیں۔ فیکٹری سے ملنے والے پیسے کم پڑ رہے تھے، تو صفیہ نے ایک بار پھر اپنے سنبھالے ہوئے سونے کے 4 کڑے اور ایک ہار کی قربانی دے دی، صرف اپنے رفیق کی خوشی کی خاطر۔ یہ محلہ ہمارے پرانے محلے سے بہت بہتر تھا اور گھر بھی 2 منزلہ بہت ہی خوبصورت۔ اب ہمیں رفیق کی واپسی کا انتظار تھا۔ کچھ روز بعد رفیق آیا تو ہم اسے نیا مکان دکھانے کے لیے لائے، جسے دیکھ کر وہ بالکل بھی خوش نہ تھا، بلکہ شکوے سے بھرپور بدتمیزی کے انداز میں کہنے لگا، ایک کوٹری سے نکل کر دوسری میں آ گئے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ بڑا گھر چاہیے، اپنا نہیں تو کرائے پر ہی صحیح۔ رفیق کے اس انداز گفتگو اور رویے نے ہمیں حیران پریشان کر دیا۔ اس سے پہلے میں کوئی بات کرتا، اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، دیکھو اماں، مجھے اپنی یونیورسٹی سے ایک لڑکی پسند ہے، شادی تو میں اسی سے کروں گا۔ اس کے گھر والے اور وہ ہرگز اس مکان پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ اس کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ میں اور صفیہ حیرانی اور بے بسی کی تصویر بنے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ہاں پتر، اسی سے شادی کرنا، میں کروں گی بات اس کے ماں باپ سے۔ دیکھ، یہ بڑا کمرہ تیرے اور تیری دلہن کے لیے اور اوپر والی منزل پر بھی کمرہ ڈالا جا سکتا ہے۔ صفیہ مامتا کے ہاتھوں مجبور رفیق سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ یہ سب کیا ہے، اسے منانے کے انداز میں یہ باتیں کہنے لگی۔ ماں تھی، اس لیے ڈر گئی تھی شاید۔ دیکھو اماں، میں بتا رہا ہوں، اگر ہم نے بڑا گھر نہ لیا اور وہ بھی کسی اچھے علاقے میں، تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتا ہوا کوٹھے پر چلا گیا۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی رفیق ہے جسے بچپن سے آج تک کسی چیز کی کمی نہ آنے دی، جسے ہر شے اس کے مانگنے سے پہلے دی گئی۔ ہم نے کبھی بھی ایسی تربیت نہ کی تھی اس کی، پھر یہ آج اس کو کیا ہو گیا؟ صفیہ بے بسی سے اسے کوٹھے پر جاتا دیکھ رہی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پائی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ نہیں صفیہ، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اسے سمجھانا ہوگا، میں نے صفیہ کی نظروں کو بھانپتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بڑے ارمان پال رکھے تھے اس کی شادی کے، مگر اس نے میرے سارے خواب توڑ دیے۔ ٹھیک ہے، کر لے اپنی پسند کی شادی، مگر یوں گھر چھوڑ کر جانے کی بات تو نہ کرے، صفیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس رات ہم دونوں نے اس کو ہر طرح سے سمجھایا۔ لڑکی کا خاندان اور لڑکی کو دیکھے بنا ہی دل پر پتھر رکھ کر شادی کی اجازت بھی دے دی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا کہ ہمیں بڑے گھر میں جانا ہی ہوگا، کرائے پر یا اپنا خرید کر، جو کہ بالکل بھی ممکن نہ تھا۔ دن گزرتے رہے اور گھر میں آئے دن اسی بات کو لے کر بحث و تکرار ہونے لگی۔ رفیق کی انجینئرنگ کا آخری سال مکمل ہونے کو تھا۔ پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ رفیق گھر موجود نہ تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک خاتون انتہائی قیمتی لباس میں ملبوس، چشمے پہنے ڈرائیور کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ رفیق کے والد ہیں؟ جی ہاں، فرمائیے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ بولی۔ اس کے بعد اس نے ڈرائیور کو ہاتھ کے اشارے سے چلے جانے کو کہا اور میرے کہے بغیر اندر آ گئی۔ میں حیران پریشان اس کو بیٹھک میں بٹھا کر صفیہ کو بلانے چلا گیا۔ اس خاتون کی آنکھوں میں حقارت صاف نظر آ رہی تھی۔ دیکھیے، میرا نام مسز جلال ہے، جلال احمد۔ جلال گروپ کے مالک میرے شوہر ہیں۔ مجھے بات گھما پھرا کر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا رفیق اور میری اکلوتی بیٹی شکیلہ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے رفیق میں ایسا کیا دیکھا، لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے 3 ماہ پہلے رفیق سے چوری چھپے نکاح کر لیا۔ میرے شوہر چاہتے
تو رفیق کو راستے سے ہٹانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر اکلوتی بیٹی کے ہاتھوں مجبور ایسا نہ کر سکے، کیونکہ وہ جس چیز کو چاہتی ہے اسے حاصل کرنا اس کی ضد بن جاتی ہے۔ ہم رفیق کو داماد کے روپ میں قبول کرنے کو تیار ہیں، مگر اس کے لیے اس کو آپ سے الگ رہنا پڑے گا۔ وہ پڑھا لکھا ہے، ہماری سوسائٹی میں ایڈجسٹ کر لے گا، مگر آپ لوگ ہماری کمیونٹی میں ایک سوالیہ نشان ہوں گے۔ ہم کسی طور پر بھی اپنے حلقے میں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ رفیق ایک معمولی سے ملازم کا بیٹا ہے۔ اس نے آپ لوگوں کو نکاح والی بات بتائی یا نہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے ہماری بیٹی کو نئے گھر کی جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے۔ ہمیں کسی نئے گھر سے بھی مطلب نہیں، ویسے نئے گھر کی حیثیت آپ لوگوں کی ہے بھی نہیں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ اگر رفیق کی زندگی کی خوشی چاہتے ہیں تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اتنی بات کے بعد اس نے نہایت حقارت سے مجھے اور صفیہ کو دیکھا اور گھر سے چلی گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس خاتون کی باتیں کسی نشتر کی طرح دل کو کاٹ رہی تھیں۔ صفیہ صوفے پر بالکل نڈھال بے جان سی پڑی دروازے کو تک رہی تھی۔ میں ان تمام باتوں پر غور کر رہا تھا جو اس خاتون نے کی، مگر جتنا سوچتا اتنا ہی الجھ جاتا۔ آخر وہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ہم کس طرح سے رفیق کی خوشیوں میں رکاوٹ ہیں؟